هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، جس میں قرآن پاک کی ان آیات کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جس کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے، اور الحمدللہ یہ ہم آیتیں پڑھتے ہوئے آج ہماری یہ آیت نمبر 81 ہے کہ جو آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس کوئی مومن عورت ہجرت کر کے آ جائے، کسی جگہ سے ہجرت کر کے اگر کوئی مومن عورت تمہارے پاس آ جائے، فامتحنوہن، تو تم اس عورت کا امتحان لو، اس کی اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کرو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان عورتوں کے ایمان کو جانتا ہے۔ فإن علمتموہن مؤمنات، اور اگر تم اچھے سے جانچ پڑتال کر کے تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ جو عورت ہجرت کر کے آئی ہے، یہ عورت جو دوسری جگہ سے مائیگریٹ کر کے آئی ہے، یہ عورت مومن ہے۔ فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ مومن عورت ہے، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو تم ان عورتوں کو کافروں کی طرف واپس مت جانے دو، یعنی انہیں اپنے پاس رکھو، یہ کافروں کی طرف واپس نہیں جائیں گی۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، فرمایا یہ ان عورتوں کے لیے یہ کافر مرد حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے یہ مسلمان عورتیں حلال ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، اور تم ان کافروں کو دے دو جو انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا تھا، یعنی مہر وغیرہ جو تھا، اگر وہ مانگے تو تم انہیں دے دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہو تو تم ان سے نکاح کر لو، جبکہ تم ان کو ان کا حق مہر مکمل طور پر ادا کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ وَاللَّهُ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں اور مانگ لو جو تم نے ان پر خرچ کیا، اور کافر بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے آپ اس آیہ مبارکہ کا پس منظر سمجھیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہاں پر بات کیا چل رہی ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 ہے، جو میں نے آیت نمبر 10 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ آیہ مبارکہ خاص طور پر صلح حدیبیہ کے تعلق سے نازل ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے مکے میں آپ کی پیدائش ہوئی، آقا علیہ السلام نے مکے ہی میں اعلان نبوت فرمایا، اور پھر آقا علیہ السلام نے مکے سے ہجرت کر کے آقا علیہ السلام مدینے تشریف لے گئے۔ تو مکے سے قریب ہی ایک گاؤں تھا کہ جس گاؤں کا نام حدیبیہ تھا، یہ مکے سے کچھ فاصلے پر تھا، اور یہ جو صلح حدیبیہ ہوا یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی ہجرت کے 6 سال بعد نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے عمرے کی تیاری کی، اور عمرے کی تیاری کر کے نبی پاک علیہ السلام احرام باندھ کر
اپنے ساتھ صحابہ کرام کو لے کر اور اپنے ساتھ سواریوں کو جو کہ قربانی کی سواریاں تھیں ان سواریوں کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی طرف نکلے تاکہ آپ جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کر سکیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا کہ ہم مکے جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کی پیدائش مکے میں ہوئی تھی، جن کا گھر بار بیوی بچے، جن کے اعز و اقربا خاندان سب کچھ مکے میں موجود تھا، اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب ہم مکے جا رہے ہیں، جبکہ یہی وہ لوگ تھے کہ جو مکے سے بہت ہی ظلم و ستم کر کے نکالے گئے تھے۔ اب جب امام الانبیاء کی زبان سے انہوں نے سنا کہ بھئی ہم اب مکے جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، تو ان میں سے ہر ایک بہت زیادہ مشتاق تھا، ہر ایک جو ہے وہ بہت زیادہ بے قرار تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہم دوبارہ مکے کے اندر واپس جائیں، انہی مکے کو دیکھیں، خانہ کعبہ کو دیکھیں، حرم کو دیکھیں، آب زمزم کو دیکھیں، اور وہ تمام کے تمام ہماری گلی محلے، ہمارا تمام کا تمام ماحول جو چیزیں تھیں، ہم اس کی طرف دوبارہ سے جانے کو ہمیں ملے گا، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی، اور پھر حضور کے ساتھ جانے کو ملے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1500 صحابہ اکرام، اس وقت جو صحابہ اکرام کی تعداد تھی وہ 1500 صحابہ اکرام تھے، اور قربانی کے 70 اونٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اوزار ہتھیار جتنی بھی چیزیں تھیں، کیونکہ آپ جنگ کرنے کے لیے تو جا نہیں رہے تھے، آپ تو حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی ساز و سامان، کوئی ہتھیار، کوئی اوزار نہیں تھا سوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلواروں کے، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر اپنے معمول میں چلا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا اور اپنی اونٹنی قصوہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو گئے۔ اب جیسے ہی آپ یہاں سے نکلے تو وہاں اہل مکہ کو خبر پہنچی کہ بھئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1500 صحابہ کے ساتھ مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ حضور نکلے کس نیت سے تھے؟ عمرہ کرنے کی نیت سے، اور وہاں پر کسی نے جا کر خبر یہ پھیلا دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے نہیں بلکہ 1500 صحابہ کے ساتھ مکے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب جب یہ بات وہاں پہنچی تو آپ جانتے ہیں کہ ایک کھلبلی سی مچ گئی، کفاران مکہ بے چین ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، یہ تو لڑائی کا ماحول بننے لگا، اور اس قسم کی جو ان کی شرارتیں تھیں ان کو مزید مہمیز لگی، اور انہوں نے کوشش کرنا شروع کی کہ کسی بھی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں داخل واپس ہونے نہ دیا جائے۔ لہذا یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام احرام کی حالت میں تسبیح و تحمید کرتے ہوئے، لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ جو قربانی کرنی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی طرف چل پڑے، اور وہاں پر کفاران مکہ تیاری کرنے لگے کہ کسی بھی وقت محمد الرسول اللہ کا حملہ ہونے والا ہے۔ جب یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک کے پہنچی کہ بھئی کفاران مکہ کے ہاں تو عجیب کھلبلی مچی ہوئی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت جو ہے صرف عمرے کا ارادہ تھا، لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی طرف جانے کا وہ راستہ اختیار کیا جو غیر معروف راستہ تھا، یعنی ایک راستہ وہ کہ جس سے روٹین سے قافلے آیا جایا کرتے تھے، روٹین کا جو ہمارا راستہ تھا جس سے مکے کی طرف آمد و رفت ہوتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راستے کو چھوڑا اور ایک غیر معروف راستے سے جو کہ سفر کے اعتبار سے بہت زیادہ لمبا ہوا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے یہ تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا ان سے سامنا نہ ہو اور ہمارا ان سے مزاحمت کا جو چکر ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہماری ان کی لڑائی نہ ہو سکے، لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر طے کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچتے اپنے سفر کو طے کرتے ہوئے مکے کے قریب جو گاؤں حدیبیہ تھا اس حدیبیہ پر پہنچے تو اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سواری قصوہ تھی وہ بیٹھ گئی۔ اب جب وہ سواری بیٹھ گئی تو صحابہ کرام سمجھے کہ بھئی ہم چونکہ کافی دنوں سے سفر پر ہیں اور یہ اونٹنی بھی مستقل سفر پر ہے، تو شاید تھکن کی وجہ سے اور تھکان کی وجہ سے اس کے پیر شل ہو گئے اور یہ بیٹھ گئی ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خیال کے بارے میں جو صحابہ سوچ رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے اسی ذات نے بٹھایا ہے جس ذات نے اصحاب فیل کے ہاتھیوں کو بٹھایا تھا۔
یعنی اصحاب فیل جب حملہ کرنے کے لیے آئے تھے تو کیا ہوا تھا کہ اللہ کے حکم سے حکم ایسا ہوا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو وہاں پر جیسے ہی ان ہاتھی والوں کا لشکر مکے کے قریب پہنچا تو وہ اتنا بھاری بھرکم لشکر، وہ سارا کا سارے جتنے بھی ہاتھی تھے وہ بیٹھ گئے. جب وہ ہاتھی بیٹھ گئے تو اب وہ چلنے کا نام ہی نہ لیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو اسی رب نے بٹھایا ہے، اسی ذات نے بٹھایا ہے کہ جس ذات نے اصحاب فیل کے ہاتھیوں کو بٹھایا تھا. خیر صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو گئے تو انہوں نے بھی اپنی سواریاں روک دی، وہ بھی اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے. اور یہ پورا جو سفر تھا بڑا ہی عشق و مستی کا سفر تھا، بڑا ہی نرالا سفر تھا. اور اس سفر کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ایک معجزات کا ظہور ہوا. چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مکے کی طرف جانے والا جو ایک عام روٹین کا راستہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسکپ کر کے دوسرے راستے کی طرف سے چلے تھے کہ جو لمبا راستہ تھا. اور آپ کو پتا ہے لمبے راستے کے اندر تھکان بھی زیادہ ہوتی ہے، اسٹیمنا بھی زیادہ لگتا ہے، اور وسائل بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں. تو اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام لمبے کی راستے کی طرف سے گزرے تو چونکہ پانی تو کھانا پینا تو ایک خاص روٹین کا تھا جو کہ عام راستے کا تھا. اب جب سفر لمبا ہوا تو پانی ختم ہو گیا. تو اس دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی معجزات کا ظہور ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک تیر دیا، کہا جاؤ کسی قریبی کوئی کنواں ہو تو اس کنویں میں اتر کر اس تیر کو زمین میں گاڑ دو. روایت کا مضمون ہے کہ اس صحابی نے جیسے اس تیر کو اس کنویں کی زمین میں رکھا تو اللہ کے حکم سے وہ کنویں میں سے پانی نکلنے لگا. اسی طریقے سے وہ جو ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا، تو وہ واقعہ بھی اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا کہ بھائی اب ہم نے وضو کرنا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس بس یہی پانی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہے. فرمایا کہ تمہارے پاس جتنا بھی پانی ہے سب کو جمع کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بال تھا، ایک مشکیزہ، ایک برتن تھا کہ جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو وغیرہ فرمایا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب اپنے پانی کو اس کے اندر جمع کریں. اب جس کے پاس مشکیزہ تھا اس نے الٹا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کی یعنی تمام کے تمام وہ 1500 صحابہ تھے، ان 1500 صحابہ کے مشکیزوں کو جب الٹا گیا تو اس میں سے صرف اتنا پانی نکلا کہ ایک پیالہ بھرا جا سکتا تھا، باقی پانی نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اس میں اپنی انگلیاں رکھیں اور پھر صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی کے ایسے چشمے جاری ہوئے. کہا اس دن ہم صرف 1500 بندے تھے، 1500 بندے تھے. فرمایا ہم 1500 بندوں نے خود بھی پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا اور اپنے پاس رکھ کر محفوظ بھی کر لیا. کہا اگر اس دن ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو حضور کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی ہم سب کے لیے کافی ہوتا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ انگلیاں ہیں فیض پر جھومے، انگلیاں ہیں فیض پر جھومے ہیں ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. اب یہ بات کیسے ہے کہ یہ انگلیوں میں سے پانی کیسے نکلا؟ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح حضرت اسماعیل نے اپنے پیر کو زمین پر مار کر زمزم کو نکالا تھا. تو جب حضرت اسماعیل نے اپنے پیر کو زمین پر مارا تو زمزم کا نکلنا ممکن ہے اور نکلا، اور آج تک وہی زمزم میں اور آپ پی رہے ہیں، بڑی سعادت کے ساتھ پی رہے ہیں. تو جب حضرت اسماعیل کے پیر سے زمزم نکلے سمجھ میں آئے اور ہم مانے، تو امام الانبیاء کے انگلیوں سے اگر پانی نکلے تو اسے کوئی کیوں نہ مانے، یہ بھی بالکل ممکن ہے. اور پھر یہ والا واقعہ بھی اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا. بہرحال اہل مکہ میں تشویش بدستور موجود تھی. اہل مدینہ حیران و پریشان تھے کہ کسی بھی طریقے سے محمد الرسول اللہ کا قافلہ ہم تک کے پہنچنا نہیں چاہیے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے جاسوسوں کو بھیجنا شروع کیا تاکہ جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو قافلہ لے کر آئے ہیں اس قافلے کا معائنہ کریں. لہذا جاسوس آئے اور جاسوسوں نے سارا کا سارا معائنہ کیا، ساری کی ساری رپورٹ بنائی اور کفاران مکہ کو جا کر پہنچائی. کہ انہوں نے جا کر سب نے ایک ہی رپورٹ دی کہ ان میں سے جتنے بھی آئے ہیں
ان میں سے یہ تمام کے تمام عام کپڑوں میں نہیں ہیں، یہ سب کے سب احرام کی حالت میں ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کے پاس صرف 70 جانور ہیں، یعنی اونٹ ہیں وہ بھی صرف 70 ہیں جن کے گلے میں قربانی کی رسیاں بندھی ہوئی ہیں، دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کے پاس کسی بھی قسم کا ہتھیار موجود نہیں ہے، ان کے پاس جو روٹین کی تلواریں ہوتی ہیں صرف وہ موجود ہے، باقی جو ساز و سامان ہوتا ہے وہ ان کے پاس کسی بھی طرح کا موجود نہیں ہے۔ مگر کفاران مکہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر حضور کو اس مرتبہ مکے میں ہم داخل ہونے نہیں دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر آخر میں کفاران مکہ کی طرف سے ایک شخص آیا کہ جس کا نام تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ شخص آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کرنے لگا، جس کا نام تھا عروہ بن مسعود۔ یہ بزرگ آدمی تھے، بوڑھے آدمی تھے، اور کفاران مکہ اور اہل قریش سب ہی ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا گھر کے اندر ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، سفید اس کی داڑھی ہو، سفید اس کا حلیہ ہو، تو ذرا اس کا احترام کیا جاتا ہے، اور احترام کرنا بھی چاہیے کہ جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہوئی ہو اس کی عزت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عذاب دینے میں حیا کرتا ہے کہ جس شخص کی جوانی اسلام میں گزری ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہوئی، جو اسلام میں جوان ہوا اور بوڑھا ہوا، اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو عذاب دینے میں حیا فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس بوڑھے کا حیا رکھنا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عروہ بن مسعود آئے، یہ بزرگ اور بوڑھے آدمی تھے، دونوں فریقین ان کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ یہ آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے لگے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پر آمادہ کرنے لگے کہ آپ مکے نہ آئیں بلکہ آپ یہیں سے واپس تشریف لے جائیں۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو ہم یہاں کوئی لڑنے کے لیے تو آ نہیں رہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ واپس چلے جائیں، یہ مکہ ہمارا ہے، کعبہ ہمارا ہے، زمزم ہمارا ہے، حجر اسود ہمارا ہے، صفا و مروہ ہمارا ہے، ہم کوئی لڑنے کے لیے تھوڑی آ رہے ہیں۔ بہرحال وہ بار بار عروہ بن مسعود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اصرار کرنے لگا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، آپ یہاں پر نہیں آئیں، یہاں پر آنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی دوران یہ عروہ بن مسعود چونکہ عرب کا ایک طریقہ کار تھا، جب کسی کی منت سماجت کرتے وہ تو منت سماجت کرتے ہوئے اس کی داڑھی پہ ہاتھ لگایا کرتے، اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے بات کیا کرتے۔ یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا، جب کسی سے منت کرتے ہیں نا، کسی کی سماجت کرتے ہیں، کسی کا ذرا اس کو منت اور ترلے کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، ذرا اس کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا، بات مان لو یار، اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بات مان لے میری۔ تو اسی طرح وہ عروہ بن مسعود بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی پہ ہاتھ رکھنے لگا۔ اب چونکہ وہ عرب کے طریقہ کار کے مطابق ہاتھ رکھ رہا تھا، مگر وہیں پر حضرت مغیرہ موجود تھے۔ حضرت مغیرہ نے اس کو کہا کہ دیکھو تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہو، تم ہو کافر، اور ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے گندے ناپاک ہاتھ ہمارے آقا کے چہرے کو لگیں، لہذا میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم ان ہاتھوں کو حضور کے چہرے پر مت لگانا۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ ان کو کہا کہ یہ ہاتھ نہیں لگانا، مگر وہ چونکہ ان کا انداز تھا بات کرنے، وہ بار بار ہاتھ لگا رہے تھے۔ حضرت مغیرہ کو غصہ آیا، کہا کہ اگر تم نے حضور کے چہرے کو ہاتھ لگایا، آپ غیرت دیکھیں ایک مسلمان کی، اور حضور کے ساتھ تعلق اور محبت دیکھیں۔ تم ابھی مومن نہیں ہو، تم ابھی کافر ہو، لہذا تم ابھی نجس ہو، تم حضور جیسے پاکیزہ شخصیت کو ہاتھ مت لگاؤ۔ تو حضرت مغیرہ نے کہا کہ اگر تم نے اب حضور کے چہرے کو ہاتھ لگایا نا، تمہاری انگلیاں کاٹ دوں گا میں۔ سمجھ رہے؟ تو کتنوں انہوں نے اس بات کا خیال کیا کہ حضور کے چہرے کو کسی کافر کا ہاتھ نہ لگے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عروہ بن مسعود کہنے لگا، کہا یا رسول اللہ، کہنے لگا کہ محمد، یہ جو قوم آپ کو لے کر آئی ہے نا یہاں پر کہ چلیے ہم چل کے طواف کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کا عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو وہ عروہ بن مسعود کے جملے دیکھیں کیا تھے کہ یہ لوگ صحابہ کی طرف مخاطب کر کے، یہ لوگ جو آپ کو لے کر آئے نا یہاں مکے میں عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، کہا اگر آپ پر برا وقت آیا نا تو سب سے پہلے چھوڑ کے یہ لوگ آپ کو بھاگیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور بہت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی حضرت صدیق اکبر اس عروہ بن مسعود پر بہت سخت جو ہے وہ غصہ ہوئے، اور کہا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنے آقا کو پیٹھ دبا کر اور پیٹھ دکھا کر بھاگیں، بلکہ ہم نے تو اپنی جان رکھی ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے کے لیے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، یہ وہی موسیٰ تھے نا، یہ وہی بنی اسرائیل تھے نا جن کے لیے من و سلوہ اتر رہا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو بھئی قوم سے جہاد کرو، تو وہ کیا کہنے لگے؟ ابھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے ان کو نجات دلائی تھی، حضرت موسیٰ نے ان کی جان بچائی تھی، ابھی کہا کہ اللہ کا حکم ہے جہاد کے لیے چلو. تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم جہاد پر نہیں جائیں گے، آپ اور آپ کا خدا خود ہی جہاد پر چلا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں، اور ہم نے تو اپنی جانیں رکھی ہی آپ کے لیے ہیں، لہذا آپ اس حوالے سے عروہ کی کسی بات میں نہ آئے، ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں. بہرحال ابھی یہ ساری بات چیت ہوئی اور یہ جو مذاکرات تھے یہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے. اب عروہ بن مسعود جب کفاران مکہ کے پاس گئے، کفاران مکہ کے پاس جا کر انہوں نے جو بات کی اور جو تقریر کی نا وہ بہت اہم ہے. اس سے نبی پاک علیہ السلام کا مقام اور صحابہ اکرام کی وارفتگی اور محبت کا پتہ چلتا ہے. عروہ بن مسعود جب مکے آئے تو مکے آ کر انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگوں، میں ابھی محمد کے صحابہ اور محمد سے مل کر آیا ہوں، میری یہ عمر اور یہ میری داڑھی انہی دشت کی سیاحی کے اندر سفید ہوئی ہے، میں نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ سفیر کی حیثیت سے گزارا ہے، سفارت کاری کی ہے میں نے. تو میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، میں نے قیصر روم کو دیکھا ہے، میں نے بڑی بڑی امپائرز کو دیکھا ہے، وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو اور بڑے بڑے ہواری مداریوں کو دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم جو ادب، جو احترام، جو محبت اور جو تعلق محمد کے صحابہ کو محمد کے ساتھ ہے، فرمایا ایسا میں نے کسی کے اندر بھی نہیں دیکھا. کہا اس کی انتہا یہ ہے، اس کی ابتدا یہ ہے، کہا کہ محمد رسول اللہ جب وضو کرتے ہیں تو فرمایا یہ ایسے دیوانے صحابہ ہیں، میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے محبوب سے اتنی بھی محبت کرتا ہو. کہا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وہ پانی یہ لوگ اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں اور اپنے چہرے اور سینے پر ملتے ہیں، یعنی اس پانی کو بھی نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے، اور جس کے ہاتھ وہ پانی نہ لگے تو اس کے ہاتھ کو مس کر لیتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ پانی آیا تھا، اور اس کے اپنی آنکھوں پر لگا لیتا ہے. کہا نبی پاک علیہ السلام اپنا لعاب دہن نکالیں تو اسے وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے سینے اور سر پر لگتے ہیں. تو کہا میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے پر اس طرح کا ادب و احترام اور اس طرح کا تعلق میں نے کسی کے ساتھ بھی نہیں دیکھا ہے، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد کے صحابہ کو اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے آنے دو، مکے آنے کی اجازت دو، اور ویسے بھی ان کے پاس جو بھی ساز و سامان ہے وہ جنگ کا ہے ہی نہیں. بہرحال کفاران مکہ نے ایک ٹھان کر رکھی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے انہیں مکہ مکرمہ آنے نہیں دینا. اتنے میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کو ان سے بات کرنے کے لیے، وہاں سے عروہ بن مسعود آئے تھے، اب مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان کو نبی پاک علیہ السلام نے مکے بھیجا. اب جب مکے بھیجا حضرت عثمان کا انتخاب کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مالدار صحابی تھے اور یہ اہل مکہ پر ویسے بھی احسان کیا کرتے تھے، بہت ساری گردنیں حضرت عثمان کے احسان سے دبی ہوئی تھیں اور حضرت عثمان کا خاندان بھی وہاں رہتا تھا، لہذا کسی اور کو اگر حضور بھیجتے تو یہ عین ممکن تھا کہ وہ اس کو نقصان پہنچاتا، مگر حضرت عثمان کو بھیجا اس لیے کیونکہ حضرت عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اب آپ ذرا سوچئے کہ زمانے سے حضرت عثمان طواف سے محروم ہے، طواف نہیں کر رہے، حرم سے دور ہے، تمام تر چیزوں سے دور ہے. اب حضرت عثمان کو ہی حضور نے بھیج دیا کہ جاؤ تم ہماری طرف سے ان سے جا کر بات کرو. اب حضرت عثمان کس حالت میں؟ احرام کی 2 چادروں میں لپٹے ہوئے احرام کی حالت میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اور حضرت عثمان جب حرم مکہ میں داخل ہوئے، حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان نیچے دیکھ کر چل رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ بھائی چلو تو سامنے دیکھ کر چلو، یہ نیچے دیکھ کر کیوں چلتے ہو؟ کہا کہ میرے اپنے حضور، کسی نے کہا کہ دیکھو تم نیچے دیکھ کر چل رہے ہو اور اب تم آ ہی گئے ہو تو حضور تو دور ہے نا، مکہ طواف کرنے آئے ہو نا، تو حضور تو ابھی دور ہے، ایک کام کرو خالی ہاتھ کیا جاؤ گے، طواف کرتے ہوئے جاؤ. بھائی ہم کہتے ہیں نا آ گئے تو چلو یہ کام تو کرنا، یہ بھی کر کے چلتے، تو حضور تو ابھی وہاں ہے نا، تو جب وہ آئیں گے تب آئیں گے، تم آ گئے ہو تو طواف کر کے جاؤ.
تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں حضور کو چھوڑ کر طواف کرنا تو دور کی بات ہے، میں حضور کو چھوڑ کر کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ میں حضور کے ساتھ آیا تھا، لہذا اگر کعبے کا طواف کروں گا تو حضور کے ساتھ کروں گا، اور کعبے کو دیکھوں گا تو حضور کے ساتھ دیکھوں گا۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا بالکل خیال رکھا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اچھا وہاں پر اب ذرا ماحول دیکھیں کیسا کریٹ ہو گیا کہ یہاں پر مسلمانوں کے لشکر میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا، کیونکہ حضرت عثمان کو واپس آنے میں دیر ہو گئی اور وہ روٹین سے ہٹ کر دیر تھی، تو حضرت عثمان کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بے چین ہونے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ایک تو ہم یہاں رک گئے، پھر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، آؤ اگر ایسا ہوا کہ عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا تو کہا کہ ہم یہاں سے اس وقت تک کے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا، کہا بھئی آؤ اب بیعت کرو۔ تمام صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ پر اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہوا تو ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت کی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجب انداز اختیار کیا، اور وہ انداز کیا تھا کہ حضور نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا اور اپنے الٹے ہاتھ پر رکھ لیا اور فرمایا یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے۔ آپ سمجھے؟ حضور نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے الٹے ہاتھ پر رکھ لیا اور کہا یہ عثمان کی طرف سے۔ دیکھو بیعت کرتا کون ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اٹھا کر فرما دیا کہ عثمان ابھی شہید نہیں ہوئے، لہذا حضور نے کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے۔ اس طرح صحابہ کرام مطمئن ہو گئے کہ حضور ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور حضور نے اپنا ہاتھ رکھ کر بتا دیا کہ عثمان ابھی شہید نہیں ہوئے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر آخر کار جو مذاکرات طے پائے گئے، ان مذاکرات کی جو شرائط تھیں وہ بہت ہی ایسی تھیں کہ جس کے اندر بظاہر مسلمانوں کے لیے حکم ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان بیچارے دب گئے ہیں۔ ان میں ایک شرط یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ آ گئے ہیں پر آپ یہیں سے واپس جائیں گے، آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں، سوچئے اس شخص کی کیا حالت ہوگی کہ جس نے ساری زندگی پیسے جمع کیے، پیسے جمع کر کے، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، ساری زندگی پیسے جمع کیے، اپنا ویزا لگوایا، اپنا پاسپورٹ بنوایا، سب ٹکٹ لیے، سارے اخراجات، ساری چیزیں کر لی، تیار کر لی، اور آخری ٹائم پہ اس کو جہاز سے آف لوڈ کر دیا جائے، بھئی سب جائیں گے تم نہیں جاؤ گے، سوچیں اس کا کیا حال ہوگا، اس کتنی اس کی تھکان ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی کہ اینڈ ٹائم پہ اس کو کہہ دیا گیا بھائی سب جائیں گے، آپ جہاز میں نہیں جائیں گے، آپ اتر جائیں۔ اب صحابہ اکرام اتنی مشقت، اتنی محنت سے، اتنی تھکان کے بعد پہنچے تھے کہ اب تو ہم اپنی آنکھوں کو کعبے کو دیکھ کر ٹھنڈا کریں گے، اور پہلی شرط یہ رکھ دی کافروں نے کہ اس سال حضور طواف نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ کہ ہماری اور ان کے درمیان میں 10 سال تک کے کوئی جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگلی شرط یہ رکھی گئی کہ اگر مکے سے کوئی آ گیا مسلمان ہو کر تو مسلمان اس کو واپس بھیجیں گے مکے، اور اگر مدینے سے کوئی مکے آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔ شرط سمجھ میں آئی؟ اگر مکے سے کوئی آ گیا تو مسلمان واپس کریں گے اس بندے کو، اور اگر مدینے سے کوئی مکے گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ شرط بظاہر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف جاری ہے، اگینسٹ جاری ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر دستخط کر دیے، ٹھیک ہے یہی ہوگا۔ اب اس شرط کی بنیاد پر صحابہ کرام کے اندر بھی بعض اوقات چیمگوئیاں ہونے لگیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام اس پر ناراض ہونے لگے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں کہ اتنی ان کی ہر بات مانے جا رہے ہیں، ہر بات مانے جا رہے ہیں۔ مگر امام الانبیاء جانتے تھے کہ ابھی بظاہر یہ کڑوا گھونٹ ہے، مگر اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلنے والا ہے، بظاہر یہ پستی ضرور ہے پر اس کا انجام بہت اچھا ہونے والا ہے۔ لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام کی تمام شرطیں مانی، اور پھر اس کا انداز دیکھیں کہ اس صلح حدیبیہ کے ٹھیک 2 سال بعد جب صلح حدیبیہ کے لیے نکلے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضور کے ساتھ تعداد کتنی تھی؟ 1500۔ مگر اس صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
ہوتا یہ تھا کہ کفاران مکہ کی طرف سے ہر وقت یہ خدشہ رہتا تھا چوری کا، ڈکیتی کا، مسلمانوں کو پکڑ لینے کا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا. تو مسلمان ہر وقت ذہنی طور پر پریشان رہتے تھے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی آ کر نازل ہو جائے گا اور ہمیں پریشان کرے گا. مگر جب انہوں نے خود ہی لکھ کے دے دیا کہ 10 سال تک کہ ہم کچھ ہی نہیں کریں گے، تو مسلمانوں نے کہا اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لہذا ہوا یہ کہ ٹھیک 2 سال. لہذا اب مسلمان اس حوالے سے تو مطمئن ہو گئے کہ اب ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. کیوں؟ دستخط آپ ہی نے کیے ہیں اور معاہدہ بھی آپ نے لکھا ہے اور بات بھی آپ ہی کی تھی. تو لہذا مسلمان اس حوالے سے مطمئن. تو مسلمانوں نے ان 2 سالوں میں اتنی ترقی کی کہ ابھی صلح حدیبیہ کے لیے نکلے تھے تو ان کی تعداد تھی 1500، مگر ٹھیک 2 سال بعد ان مسلمانوں کی تعداد 10,000 تک کے تجاوز کر گئی. وہ کیسے؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات. اور یہی وہ 2 سال تھے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعلق ہے وہ عرب کے باہر جو قبائل تھے ان کے ساتھ استوار ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خط و خطابت کا سلسلہ تھا وہ دیگر سلطنتوں، دیگر ممالک کی طرف گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفود وہاں جایا کرتے، وہ لوگ یہاں سے یہاں آیا کرتے. تو اس طرح اسلام کو ایک پھیلنے کا ایک بہت اچھا موقع لگا. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب جب آپ کو یہ پس منظر سمجھ میں آ گیا تو اب یہ آیت سمجھ میں آئے گی کہ اے ایمان والوں، جب کوئی مومن عورت تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کا امتحان لو. اب ہوا یہ کہ ایک خاتون کفاران مکہ کی طرف سے لوٹ کر مدینے آ گئی. اب معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر مکے سے کوئی آیا تو واپس ہوگا اور مدینے سے کوئی گیا تو واپس نہیں ہوگا. لہذا مکے سے ایک خاتون آ گئی تو اس کا جو شوہر تھا یا اس کا جو سرپرست تھا وہ آگے حضور کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ جو خاتون ہے نا یہ ہمارے ہاں مکے سے آئی ہے اور آپ نے دستخط معاہدہ کیا تھا اس بات پر کہ مکے سے کوئی آ جائے تو وہ واپس جائے گا، لہذا یہ عورت واپس جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لاؤ معاہدہ لے آؤ. جب معاہدہ لایا گیا تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس معاہدے کے لفظ اتنے خوبصورت تھے اور قرآن پاک کی یہ آیت اس کے اوپر دلالت کر رہی تھی کہ وہاں پر لفظ یہ تھے لکھے ہوئے تھے کہ اگر مکے سے کوئی مرد آ جائے، مکے سے اگر کوئی مرد آ جائے تو واپس جائے گا. اور یہ آئی تو عورت ہے اور قرآن کا حکم بھی آ گیا کہ اگر کوئی مومن عورت ظلم و ستم سے چور ہو کر اور اسلام لا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر ہجرت کر کے آ گئی ہے تو اب ایسی عورت واپس نہیں لوٹائی جائے گی. ہاں اگر مرد آ جائے گا تو مرد لوٹایا جائے گا. لہذا ایسا ہوا کہ ایک صحابی وہ آ گئے تھے مکے سے مدینے. اللہ اکبر، سوچیں اس کی تکلیف کا حال، اس کے صبر کا، استقامت کا حال کہ وہ صحابی آ گئے حضور کے ساتھ، آ گئے حضور کے پاس موجود ہیں، پر وہ مطالبہ ہوا کہ یہ تو واپس جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا کہ تم واپس چلے جاؤ. مدینے آ کر وہ واپس گئے، کہا آپ واپس چلے جاؤ، کیونکہ معاہدہ ہوا ہے، زبان دی ہے ہم نے، لہذا زبان دی ہے، واپس نہیں ہوگی یہ بات. مگر عورت آ گئی اور عورت مومن ہو کر آ گئی. مرد میں تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس کی ایک نفسیاتی توجیہ بھی ہے. تو مرد کے لیے کہا گیا کہ یہ واپس جائے گا. عورت آ گئی ہے تو چونکہ اب یہ آ گئی ہے لہذا اب یہ واپس نہیں جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آ گئی ہے، اس کا امتحان لو. کہیں یہ مال و دولت کی ہوس میں تو نہیں آئی، زمین کی یا کوئی اور دنیاوی غرض اور فائدے کے لیے تو نہیں آئی، اس سے امتحان کرو. اگر امتحان پر یہ پوری اتر جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ صرف اللہ کے لیے آئی ہے تو فرمایا اب یہ مسلمان معاشرے کے اندر بحیثیت مسلمان آزاد عورت کے رہے گی. اور پھر قرآن پاک نے کہا اب چونکہ عورت آ گئی ہے معاشرے کے اندر تو اب عورت اگر بے یار و مددگار رہے تو وہ ایک اور پریشانی ہے. اس کے کھانے پینے کا کون نظام کرے گا، اس کے تمام تر معاملات کون چلائے گا، اس کے اوپر خرچہ دیگر چیزیں کون کرے گا. لہذا مسلمان مرد کو اجازت دی کہ اب اگر مسلمان مرد، دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کو غلام اور باندی بنایا جا سکتا تھا، مگر نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مسلمان عورت آ گئی ہے لہذا اب وہ آزاد اور باعزت طریقے سے اگر تم میں سے کوئی اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس سے نکاح کرے اور اس کو حق مہر ادا کرے. حق مہر آزاد عورت کا ہوتا ہے تو لہذا اس کو حق مہر ادا کرے اور حق مہر ادا کر کے
پھر اس سے نکاح کرے اور اس کو اپنے گھر کی خادمہ اور باندی نہ بنائے، بلکہ اپنے گھر کی عزت اور اپنے گھر کا وقار بنائے۔ لہذا بحیثیت مسلمان عورت کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور حکم دیا کہ جو مسلمان مرد کی نکاح میں کوئی غیر مسلم عورت ہے، تو جیسے ہی پہلے تو یہ تھا کہ مسلمان مردوں کی نکاح میں غیر مسلم عورتیں، غیر مسلم اسی طریقے سے مسلمان عورتیں ہوتی تو نکاح مرد غیر مسلم سے ہو جایا کرتا، مگر پھر یہاں پر حکم یہ آ گیا کہ اب مسلمان کا نکاح صرف مسلمان سے ہوگا، یعنی مسلمان مرد کے نکاح میں کوئی غیر مسلم عورت نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے کسی مسلمان عورت کے نکاح میں کوئی غیر مسلم مرد نہیں ہوگا۔ تو یہ آیہ مبارکہ پھر یہاں پر نازل ہوئی، اور اس طرح نبی پاک علیہ السلام کا یہ قرآن پاک کا جو حصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس میں سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ، کیونکہ ابھی ٹائم مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہر اتوار کو زور انشاءاللہ عشاء کے بعد یہ محفل اسی طرح 25 منٹ پر مشتمل سجا کرے گی، آپ سب اس میں ضرور شرکت کیجیے گا۔